ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس تھرڈ ماڈیول کے اندر. آپ کو معلوم ہے میرا نام اشرف اقبال ہے. کورس کا نام جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. آج یہ تیسرا ماڈیول ہم ڈسکس کریں گے. آپ جیسے جانتے ہیں ہمارے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں جو پیڈاگوجی کے اندر اسپیشلائز کرتے ہیں. سب سے پہلے ماڈیول میں ہم نے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کورس میں ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی ہم کیا کچھ ڈسکس کریں گے. سیکنڈ ماڈیول میں ہم نے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کورس ہم آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا افادیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے ایجوکیشن کے اندر, ٹیچنگ کے اندر اور لرننگ کے اندر. اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جب ٹیکنالوجی بہت فریلی اویلیبل ہے, بہت چیپ ہے, ہم سب پاکستان کے اندر, خاص طور پہ پاکستان کے اندر اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, تو ہم کس طرح سے اپنی لرننگ انوائرمنٹس کو, اپنی کلاس روم کو بہتر بنا سکتے ہیں, زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو آج کے ماڈیول میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ سب کچھ ہم کیسے کریں گے. ہم کیا بھی ڈسکس کیا, ہم نے کیا کچھ ہم ڈسکس کریں گے یہ ہم نے ڈسکس کیا, کیوں بھی ہم نے ڈسکس کیا, اور کیسے کا ہم آج ذکر کریں گے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا آج کے ماڈیول کے بعد کہ اس کورس کو ہم آپ کے ساتھ مل کے کس طرح سے زیادہ اہم بنا سکتے ہیں, زیادہ مفید بنا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آج کا ماڈیول فارملی شروع کروں, میں آپ کو ایک کوٹیشن پڑھ کے سنا دوں جیسا کہ ہم اکثر کرتے ہیں. کوٹیشن روڈیارڈ کپلنگ کی ہے, اور یہ کوٹیشن آج کے ماڈیول کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے, اور لرننگ کے اور انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بھی, پیڈاگوجی کے حوالے سے بھی, ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی یہ چیز بہت اہم ہے جو اس نے کہی ہے. اس کو ہم مستقل استعمال کرتے رہیں گے. میں یاسر سے درخواست کروں گا کہ جب میں کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. کوٹیشن یہ ہے کہ I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what, why, and when, how, where, and who. یاسر ہاشمی. روڈیارڈ کپلنگ شاید لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, یہ لاہور کے رہنے والے تھے, پیدائش بھی یہاں ہوئی تھی, زندگی میں انہوں نے یہاں گزاری. انگریز تھے اور رائٹر, پوئٹ, نوبیل پرائز ونر. تو کمز گن جو پنجاب یونیورسٹی کے سامنے ہے, اولڈ کیمپس کے سامنے, وہ بھی انہیں کی کتاب کے اوپر نام رکھا ہوا ہے اس کا. یہاں پہ میرے خیال میں لرننگ کے حوالے سے یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی باڈی آف نالج جو ہے اس کو کریٹ کرنے کے یہ مختصر سے زاویے ہیں 5-6. اس میں میرے خیال میں آنیسٹی کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا وہ بہت ضروری ہے, کہ جب ہم کوئی چیز سیکھنا چاہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہیں, تو ہمیں ایک پری ڈٹرمنڈ جواب کی طرف بھاگنا نہیں چاہیے. تحمل سے اس کے بارے میں, اوپن مائنڈ, کلیئر مائنڈ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کھلے ذہن سے سوچنا. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ دوسرا انہوں نے بات کی کہ یہ سرونگ مین ہے. یہ سب سوالات جو ہم پوچھتے ہیں ٹو گین نالج, یہ ایک اس کا پرپس وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں مشکل ہو, تو یہ پرابلم سالونگ کے لیے نالج آپریٹرز ہم ڈپلوائے کرتے ہیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پریکٹیکل پرابلم یا انٹلیکچوئل پرابلم ہوتی ہے, پھر اس کے لیے پھر ہم یہ سرونگ مین جو انہوں نے جن کا نام لیا ان کو چھوڑتے ہیں کہ یہ پرابلم ہمارے لیے سالو کریں. یہ ان کو ماسٹرز نہیں بننا چاہیے, ان کو ماسٹرز نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم وائی اور واٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کورس میں ہم کیا کچھ کریں گے, اور اس کورس میں ہم سارا کچھ یہ کیسے کر رہے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ کلاس روم کے اندر ایک افیکٹو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا جہاں پہ سمجھنے اور سمجھانے کا عمل ہو سکے, اس کی بنیادی ذمہ داری یاسر ہمارے خیال میں ٹیچر کے اوپر عائد ہوتی ہے. بالکل. اسٹوڈنٹس ینگ ہوتے ہیں, کم عمر ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے آپ ان کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے آپ ایک سمجھنے اور سمجھانے کے عمل میں شریک کرتے ہیں, اور ایک ایسا اوپن ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں جہاں وہ سوچ سکیں اور
اپنا جو ان کے اندر ذہنی کیپیبلٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے، نالج گین کرنے کا پروسیس ہے، اس میں آگے بڑھ سکیں. تو یہ ذمہ داری پوری طرح سے استاد کے اوپر آتی ہے. اب جو پہلا سوال اس میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ سمجھنے اور سمجھانے کے عمل میں اس نے ایک انوائرمنٹ تو کریٹ کر دیا، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے عمل میں کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں دینا چاہیے اس کورس کے اندر، اور وہ دشواریاں کیوں پیش آ رہی ہیں. تو بیسیکلی پرابلمز آف لرننگ ایک اسپیسیفک کانسیپٹ کی اگر ہم بات کریں، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس یا بایولوجی، اس کو سمجھنے میں کیا مسائل کا سامنا ہے، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. کیا باٹل نیکس ہیں بچوں کے ذہن کے اندر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ ان کو وہ باتیں بتا دیں تو وہ لگے گا کہ یہ تو بڑی آبویس سی بات تھی، لیکن اگر آپ ان کو اس سوال کا جواب نہیں بتاتے، جو سوال یا جو ایشو آج آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کلاس روم میں، تو وہ بات وہ خود سے کیوں نہیں سوچ سکتے، وہ خود سے کیوں نہیں ڈسکور کر سکے، جو بعد میں ان کو بہت آسان لگتی ہے. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے. یاسر، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل بنیادی سوال ہے، اور یہ کور سوال ہے ایجوکیشن کا. ایک اس کے اندر دو موٹی موٹی باتیں کہی جا سکتی ہیں. پہلی یہ کہ کچھ کانسیپٹس جو سیکھنے ہوتے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے، آپ سمجھاتے ہیں بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ کانسیپٹ پرابلم سالونگ میں یا پریکٹیکل لائف میں ڈپلوائے کرنے کے اندر اپنے ایک چیلنجز ہوتے ہیں. اب آپ نے کسی کو ڈفرینشیشن ایک سکھا دی، انہوں نے ایکویژن وہ آپ کاپی پہ دیں وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب ایکچولی اپلائی کرنے کا ٹائم آیا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پہ ڈفرینشیشن ریلیونٹ ہے، اس کو کیسے کریں. یا نیوٹنز لاز دیکھ لیں کہ اگر آپ ان کو وہ ایکویژن فارم میں دے دیں تو وہ نیومیرک فارم میں دے دیں، وہ فٹافٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ریئل ورلڈ ایگزامپل ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ ویریبل جو ہم ایکویژن کے فارم میں لکھیں گے یہ دنیا میں کہاں پہ پایا جا سکتا ہے. تو ایک یہ بالکل بیسک بات ہوتی ہے کہ اپلیکیشن اور فلی انٹیگریٹڈ نہیں ہوتا کانسیپٹ. جو آپ نے کانسیپٹ بذات خود اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہ باقی نالج کے ساتھ اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو رہا. تو اس میں پھر ہم یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ یہ پیچیدگیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ پیچیدگیاں کب ہوتی ہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ اگر ہم اس نالج کو اپلائی کرنا چاہیں، اور نالج جب بھی یوزفل ہے جب ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں کسی پریکٹیکل سینیریو کے اندر یا ریئل لائف کے اندر، تو اس میں کیا مسائل پیش آتے ہیں، کیا باٹل نیکس آتی ہیں، اور وہ کیوں پیش آتی ہیں. تو یہ وین، وائی اینڈ ہاؤ، یہ جو بیسک سوال ہیں، کب مشکلات پیش آتی ہیں، کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیوں مشکلات پیش آتی ہیں، ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ اس سفر پہ روانہ ہوں کہ آپ بچوں کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں یا بچوں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو بخار ہے تو آپ سائنس آف میڈیسن کے ذریعے سے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دوائی دے گا، لیکن سب سے پہلا سوال جو جس کا اس کو سامنا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ بخار کیوں ہے. اگر اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ بخار کیوں ہے تو وہ اس کا صحیح علاج نہیں. اسی طرح سے ہم ایک ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو مسائل ہیں، لرننگ کے جو مسائل ہیں کلاس روم کے اندر، یہ کیوں پیش آتے ہیں، تاکہ وہ ان کا صحیح تدارک کر سکے. تو یہ بیسیکلی انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے یا انہی سوالوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے کوئی 6-7 سال پہلے ایک انوکھا کورس لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں شروع کیا تھا. اس وقت ہمارے خیالات لرننگ کے حوالے سے بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ہمیں بہت کم معلوم تھا ان کے بارے میں. ہم بالکل جیسے ایک بچہ یا ایک طالب علم، اور ابھی بھی ہم طالب علم ہی ہیں، لیکن اس وقت ہماری جو نالج تھی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. ہم بیسیکلی اس پرابلم کو اس لیے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ اور اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کو سمجھ آ جاتی ہیں لیکن کچھ اور چیزیں انہیں سمجھ نہیں آ جاتی، نہیں آ سکتی کسی وجہ سے، یہ نہیں آتی، شروع میں نہیں آتی یا بعد میں نہیں آتی. تو
اسی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ملٹی ڈسپلنری کورس لمس میں شروع کیا تھا، اور اس کورس کا نام تھا پرابلمز آف لرننگ کا. تو ہم یہ ڈسکس کریں گے آج کہ اس کورس میں ہمارا کیا ایکسپیرینس رہا، اور یہ جو آپ کے سامنے ہم کورس ورچوئل یونیورسٹی میں پیش کر رہے ہیں، ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو ٹیکنالوجی اینڈ پیڈاگوجی، اس میں اور اس کورس میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے. تو یہ جو کورس ہم نے لمس میں آفر کیا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں، اس لیے کہ آپ کو اس سے ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا اس کورس کے اندر کتنی گہرائی ہو سکتی ہے، اس کی کتنی افادیت ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ اپنی کلاس روم کے اندر، بے شک آپ ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں یا کالج کے ٹیچر ہیں یا یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، آپ اس کورس کو کے اندر جو آپ نالج گین کریں گے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک ایفیکٹو یا ایکسائٹنگ لرننگ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تو جس کورس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پرابلمز آف لرننگ لمس کے اندر، یہ ایک ملٹی ڈسپلنری کورس تھا جو بی ایس سی آنرز اور گریجویٹ کلاسز کے لیے، جس میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، ان سب کے لیے آفر کیا گیا. اس میں سوشل سائنس کے میجرز بھی شریک ہو سکتے تھے، اور وہ شریک ہوئے. اس میں اکنامکس کے میجر بھی شریک ہوئے، اس میں کمپیوٹر سائنس کے میجرز بھی شریک ہوئے، اس میں ایم بی اے کے اسکول کے میجرز بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنے اپنے مسائل ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اٹ واز 4 کریڈٹ آور کورس، سیمیسٹر کورس، جس میں میں ابھی آپ سے مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. ایک تھیوری پارٹ تھا اور ایک پریکٹیکل پارٹ تھا. وہ ہم آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم یہ ڈسکس کر سکیں کہ یہ جو کورس ہے اس میں کیا تبدیلی ہوگی. کورس کے ابتدا میں زیادہ تر یاسر نے ہمیں تھیوریز آف لرننگ پڑھانے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے یہ جو پرابلم ہے کہ کچھ چیزیں انسان کو سمجھ نہیں آتی، کیوں نہیں سمجھ آتی، کب سمجھ آتی ہیں چیزیں، یہ اس کی بیسک سائنس، پیڈاگوجی ہم اسے کہتے ہیں. تو سائنس آف لرننگ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آخر انڈرسٹینڈنگ ہم کسے کہتے ہیں، میننگ فل لرننگ ہم کسے کہتے ہیں، ہم میننگ فل لرننگ کے اندر اور روٹ لرننگ کے اندر کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، وہ کون سے ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس اس وقت، جو سائنس آف لرننگ کی جو پچھلے 15-20 سالوں میں یا 40 سالوں میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، جس کے ذریعے ہم میننگ فل لرننگ کو یا انڈرسٹینڈنگ کو میجر کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں یاسر آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ اس لیے کہ اس کورس کے اندر جو ہم یہاں ورچوئل یونیورسٹی میں آفر کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اسی طرح کا ایک ماڈیول ہوگا، اور وہ ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہوں گے، آپ زیادہ تر اس کو مینیج کریں گے. جی، اس کے اندر سوال جو ہمارے سامنے تھا جب ہم یہ کورس ہم نے شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اچھا آپ ٹیچر کچھ پڑھا رہے ہیں، اور اس نے وہ چیز پڑھائی، بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا جی کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے پھر سے وہ بات بتائی اور دوبارہ ریپیٹ کر دی، شاید ذرا آہستہ کی. اب 2-3 کو فائدہ ہو گیا، لیکن باقیوں نے کہا جی ابھی تو ہمیں تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا. تو اس وقت ٹیچرز کے پاس آپشنز ہونی چاہیے. مطلب اب وہ 30 دفعہ پڑھائے، وہی بات کرے 4تھی دفعہ پڑھائے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچرز کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیوں نہیں، رکاوٹ کہاں پہ آ رہی ہے، تاکہ وہ اگر پرابلم کا پتہ ہوگا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، تو اس کے پاس اس وقت بجائے کہ وہ ایک بار پھر اور آہستہ وہی بات پھر سے کہے، اس کے پاس اور طریقے ہوں کہ یہ پرابلم اگر اس وجہ سے ہے تو میں یوں کر دوں گا، اس وجہ سے ہے تو میں یوں کر دوں گا. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ایک تھیوری ڈیولپ کریں، اور جو پہلے تھیوریز آئی ہوئی ہیں ان کو استعمال میں لائیں سائنس اور میتھمیٹکس کے مضمون کے اندر، کہ یہ جب مسائل ہوتے ہیں تو ٹیچرز کے پاس آپشن ہو، اس کو پہلے سے پتا ہو کہ یہاں پہ اس طرح اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے اور یہاں پہ یہ مسئلہ ہونا ممکن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سائنس کا ٹیچر، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی کا، وہ اگر کوئی ٹاپک پڑھانے کے لیے کلاس میں جانے سے پہلے ہی اس کو کوئی تھوڑا بہت اندازہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ آج جو ٹاپک وہ پڑھا رہا ہے اس میں جو وہ کانسیپٹس ڈسکس کرے گا اس میں کن مسائل کا اس کو سامنا. نہ صرف یہ کہ اسے اپنا سبجیکٹ آتا ہو، کانٹینٹ آتا ہو، بلکہ اسے ٹیکنیکس بھی آتی ہوں کہ اس کانٹینٹ کو ڈیلیور کرنے میں کہاں کہاں مشکلات ہوتی ہیں اور ان کے کیا کیا.
اور ان کی وجوہات کیا ہیں ان مشکلات کی. تو اگر آپ پرابلمس آف لرننگ آپ کو معلوم ہوں گے اس کانسیپٹ کو پڑھانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے, تو پھر آپ اس کو مزید بہتر طریقے سے. لیکن ناظرین, جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کورس میں جو کچھ ڈسکس کریں گے وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کچھ فکس فارمولاز ہوں گے جو آپ کو مل جائیں گے اور آپ وہ اپلائی کریں. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو مستقل چلتا رہتا ہے. آپ اپنا پروسیس, سوچنے کا پروسیس ریفائن کر سکتے ہیں. آپ پرابلمز آف لرننگ جو آتے ہیں ان کو مزید ان میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ پروسیس کے کلاس روم میں سمجھنے اور سمجھانے کا عمل بعض دفعہ کیوں رک جاتا ہے, یہ اسٹیٹک نہیں ہے. یہ پروسیس ایک ڈائنامک پروسیس ہے, ایک مستقل پروسیس ہے. آپ کو یہ چیزیں سیکھ کے آپ کو یہ مستقل اس چیز میں پریشان رہنا چاہیے, اس چیز میں ایجیٹیٹڈ رہنا چاہیے کہ آج میں نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں اس میں کچھ لوگوں کو کس وجہ سے سمجھ نہیں آئی, اور اس میں پرابلمس میں, ان انڈرسٹینڈنگ کے پرابلمس میں, لرننگ کے پرابلم میں تھیوری آف لرننگ ہمیں ہیلپ کرتی ہے. اور یہی کچھ ہم نے جو پرابلمس آف لرننگ کا کورس ہم نے لمپ میں آفر کیا تھا, اس میں شروع کے 6-7 ہفتے جو تھے آؤٹ آف ٹوٹل 15 ویکس ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر وہ کیا تھیریز ہیں لرننگ کی, پیڈاگوجی کی, جن کے تحت سمجھنے اور سمجھانے کا عمل کسی وجہ سے رک جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے. ناظرین, اس کا جو دوسرا حصہ تھا کورس کا جو لمپس میں ہم نے آفر کیا, وہ ایک پروجیکٹ تھا, ایک پریکٹیکل اسپیکٹ تھا. اور اسی طرح کا پروجیکٹ ہم یہاں پر بھی کرنا چاہیں گے, لیکن یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اس پروجیکٹ میں ہم نے لمپس میں یہ کروایا تھا کہ ہمارے لمپس کے اسٹوڈنٹس نے ایک گروپ بنا لیا تھا 2 اسٹوڈنٹس کا, اور ان 2 اسٹوڈنٹس نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا تھا جو ان کی پسندیدہ, ان کی پسند کا ٹاپک تھا. اور وہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں, جونیئر کلاسز میں پڑھ رہے تھے تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو یہ امپریشن تھا کہ اس ٹاپک میں سمجھنے میں, سمجھانے میں کچھ مسائل پیش آتے ہیں. ہماری یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں ٹیچنگ اسسٹنٹس بھی ہوتے ہیں, اور وہ بھی کچھ ہمارے کورس میں شامل تھے. اسٹوڈنٹس ہی ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں, تو ان کو نہ صرف اسٹوڈنٹ ہونے کا موقع ملتا ہے بلکہ بعض دفعہ کلاس پرابلم سالونگ کی کلاسز کنڈکٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, اور ان کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنے اور سمجھانے میں کہاں پہ پریشانی آ رہی ہے. تو اس کا جو سیکنڈ حصہ تھا کورس کا, اس میں ایک پروجیکٹ اسٹوڈنٹس نے کیا جس میں انہوں نے ایک, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک ٹاپک سلیکٹ کیا. اور اس مثال کے طور پہ لاسٹ ایئر جو ہم نے پروجیکٹس کیے تھے اس میں پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کے اندر تھا کہ پیریوڈک ٹیبل کو سمجھانے میں یا ڈسکور کرنے میں کیا مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ایک اور پروجیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس طرح کے کافی سارے پروجیکٹ کا ہم ذکر کریں گے. پرابلمز آف لرننگ جیومیٹریکل پروفس ان ہائی اسکول, یہ ایک پروجیکٹ تھا. تو لاسٹ ایئر کی جو ہمارا یہ کورس آفرنگ تھی اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کیئر فاؤنڈیشن اسکول کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ پروگرام بنایا تھا کہ ان کے انسٹرکٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا تھا کہ وہ کورس میں بیٹھیں, اور پھر ایک کیئر فاؤنڈیشن کا اسٹوڈنٹ کا ٹیچر اور ایک لمپس کے اسٹوڈنٹ کا ہم نے گروپ بنا دیا تھا. اور جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ پیریوڈک ٹیبل, اس میں بھی ایک لمپس کا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک کیئر فاؤنڈیشن کے انسٹرکٹر تھے. اسی طرح مائٹوسس بایولوجی کے اندر ایک پروجیکٹ تھا جو ہم نے مائٹوسس پہ کیا تھا. تو اس میں پروجیکٹ میں پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک بیسک تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے کی انہوں نے شروع میں کوشش کی تھی کہ تھیوریز آف لرننگ جو انہوں نے پڑھی ہیں اس میں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ان کو اگر ہم اپلائی کریں اس کانسیپٹ کے اوپر تو ان تھیوریز کے حوالے سے, پیڈاگوجی کے حوالے سے ان کانسیپٹس کو سمجھنے میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں. یہ ایک تھیوریٹیکل ماڈل تھا, ایک فریم ورک تھا جو انہوں نے بنایا. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے وہ جو پروجیکٹ گروپ تھا, چاہے وہ پیریوڈک ٹیبل پہ کام کر رہے ہوں, چاہے وہ مائٹوسس پہ کام کر رہے ہوں, چاہے وہ جیومیٹریکل پروفس ان ہائی اسکول پہ کام کر رہے ہوں, انہوں نے پھر ایکچوئل کلاس رومز میں جا کے اسٹوڈنٹس کو انٹرویو کیا, ان کے امتحان لیے, ان کے جو سوال کے جو جواب انہوں نے دیے ان کو ریکارڈ کیا, کچھ ریٹرن ایگزامینیشن بھی لیے, اور اس کے بعد یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو تھیوریٹیکل ماڈل تھا وہ کس حد تک ایکوریٹ تھا اور کس حد تک اس میں گنجائش تھی ماڈیفیکیشن کی.
اچھا ناظرین، اس کورس کو جو ہم نے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پرابلمز آف لرننگ، اور یاسر اس پہ آپ تھوڑا سا، میں چاہوں گا آپ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اس میں جو ایک خاص بات تھی، جو انوویٹو بات تھی ایجوکیشن کے کورسز کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ اس میں ہم یہ زیوم کر رہے تھے کہ کانٹینٹ نالج آپ کے پاس ہے. کیمسٹری میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ پیریوڈک ٹیبل کیا چیز ہوتی ہے، آپ کو وہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس پروجیکٹ گروپ کو. یا نیوٹنز کے لاز آپ کو پتہ ہے، یا مائٹوسز آپ کو پتہ ہے، یا جیومیٹریکل پروفس آپ کو پتہ ہے، اور ساتھ ہم نے تھیریز آف لرننگ ان کو پڑھا دی تھی. اب وہ کانٹینٹ نالج کے اوپر ان تھیریز آف لرننگ کو اپلائی کر رہے تھے. تو وہ یہ سب کچھ ہوا میں نہیں ہو رہا تھا، یہ سب کچھ ایک خاص کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اس کورس کے اندر. اور جب ہمارے اسٹوڈنٹس، لمس کا ایک اسٹوڈنٹ اور کیئر فاؤنڈیشن کا ایک انسٹرکٹر پیئر اپ ہو گئے، تو یہ ایک بڑا مزیدار کمبینیشن بنا کہ ان کے پاس ایکسپیرینس تھا. لمس کے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ان کے سامنے ایک کھلا میدان تھا جس میں وہ اپنی تھیریز کو ٹیسٹ کر سکتے تھے. تو ایک بڑا ایکسائٹنگ یہ ایک وینچر بن گیا تھا. آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ پرابلمز آف لرننگ کو سالو کرنا یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. یا تو ہمارے پاس پہلے سے سولوشنز ہونا، لیکن ہم یہ لرننگ کے اندر اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ یہ ریسرچ پروجیکٹ ہو، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو طریقہ پتہ چلے کہ پرابلم آف لرننگ جب آ جاتی ہے اس کو پہچانتے کیسے ہیں، اس کو میجر کیسے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ریسرچ کر کے اس کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں. تو یہ پہلے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ جب ٹاپک پڑھائیں گے جس میں یہ پرابلمز لرننگ ہوگی، وہ آپ اپنے آپ کی اسٹوڈنٹس کی خاص ہوں گی، تو آپ کو یہ پروسیس آنا چاہیے. یہ بہت ایکسائٹنگ چیز تھی. اور دوسری، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک سائڈ کے اسٹوڈنٹس کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی شاید تھیوری ذرا اسٹرانگ تھی، جو ٹیچرز تھے ان کے پاس بہت ایکسپیرینس تھا پڑھانے کا، اور ان کے پاس کانٹینٹ نالج تھی، ان کو اپنا ڈسپلن آتا تھا. ایجوکیشن میں ایک یہ کئی دفعہ پرابلم رہتی ہے کہ جن کو تھیوری آتی ہے ان کو کانٹینٹ نہیں پتا، جن کو کانٹینٹ آتا ہے ان کو تھیوری نہیں پتا. تو یہاں پہ ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ دونوں، کیونکہ کام تبھی چلتا ہے جب دونوں مل جاتے ہیں. جب آپ کو تھیریز آف لرننگ کا بھی پتا ہو، پیڈاگوجی کا بھی آپ کو پتا ہو، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو کانٹینٹ نالج کا بھی پتا ہو، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج. کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کتاب کو پڑھنا شروع کر دے. اگر وہ کتاب کو پڑھنا شروع کر دے تو وہ اسٹوڈنٹس کو پھر کلاس میں آنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو گھر بیٹھ کے بھی وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. تو ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں جو کانٹینٹ نالج دیا گیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھے، اس کے بعد پیڈاگوجی کی جو تھیوریز ہیں وہ ان کو سامنے رکھے. اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ کیا پرائر نالج چاہیے نئے کانسیپٹ کو. اگر وہ نیوٹنز کے لاز پڑھانا چاہ رہا ہے یا کوئی اور سب ٹاپک پڑھانا چاہ رہا ہے تو پرائر نالج اس کو کیا چاہیے. اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نالج کو پڑھانے کے لیے، ان کانسیپٹس کو پڑھانے کے لیے جو پرائر نالج کے کانسیپٹس تھے ان میں کیا کچھ نئے کنیکشنز بن رہے ہوں گے، یا نئے کانسیپٹ پڑھانے کے لیے کیا کچھ نئے کانسیپٹس بھی انٹروڈیوس ہو رہے ہوں گے. اگر یہ نئے کانسیپٹس انٹروڈیوس ہو رہے ہوں گے تو وہ نئے کانسیپٹس اور پرانے کانسیپٹس میں جو لنکیجز ہیں وہ کیسے بن رہے ہوں گے، اور جو فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر یہ ساری نالج کا اسٹرکچر ہم کھڑا کر رہے ہیں وہ کتنا ساؤنڈ ہے. اس کے بارے میں یاسر آپ کچھ کہیں گے؟ جی بالکل. یہاں پہ آپ نے ایک حوالہ دیا ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری آف نالج کا. جب ہم کچھ سیکھنے لگتے ہیں تو عام طور سے زیادہ تر لرننگ سچویشن میں ہم زیرو لیول پہ نہیں ہوتے، کورا کاغذ نہیں ہوتا. پہلے سے جو ہماری نالج ہے اس میں سے کچھ سب سیٹ جو ہے وہ نکال کے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے ان کو اس کو نئے طریقے سے ارینج کر کے نئی نالج کریٹ ہوتی ہے. اس کو کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ٹو نالج بھی کہتے ہیں، کہ جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں نالج کے وہ پہلے سے موجود ہونے چاہیے. اور چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان بلڈنگ بلاکس کو اور کسی غلط بلڈنگ بلاک کو ایکسکلوڈ کیا جائے، صحیح بلڈنگ بلاکس انکلوڈ کیے جائیں، سب کو صحیح طریقے سے ارینج کیا جائے تاکہ نیا بلڈنگ بلاک، ہائر لیول بلڈنگ بلاک کریٹ ہو جائے. اور ٹیچنگ میں بہت حد تک یہی ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو چیلنج ہوتے ہیں، کئی دفعہ پرانا بلڈنگ بلاک نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اٹس اے ویک برک، وہ والی اینٹ کمزور ہے، اس پہ آپ اور چیز بلڈ نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی غلط انگریڈینٹ ڈال دیا
یا نئی چیز کے جو ارینجمنٹ ہونی تھی وہ صحیح نہیں ہو سکی. یہ سب چیلنجز الگ الگ جگہ پہ آتے ہیں. اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پرائر نالج آپ کی ہے وہ شیکی ہو, بالکل وہ ٹھیک نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ پرائر نالج صحیح ہو اور وہ ایک ہنڈرنس بن جائے آپ کی سمجھنے میں. بالکل, یہ بالکل بہت ضروری ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کو اب ان لرن کرنا ہے تاکہ ایک زیادہ ایڈوانس چیز آپ سیکھیں, اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لرننگ جو ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. اور اس میں یاسر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ تو صحیح سیکھا تھا, لیکن وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں سیکھا تھا, اور اب وہ کانٹیکسٹ اگر چینج ہو جاتا ہے, نیوٹنس کے لاز یا کوئی بھی لاز کی اگر آپ بات کریں تو وہ ایک کانٹیکسٹ میں اپلیکیبل ہوتے ہیں. اگر وہ کانٹیکسٹ چینج ہو جائے تو وہ لاز اپلیکیبل نہیں رہتے. تو ہم یہ ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو لاز ہیں یہ یونیورسلی اپلیکیبل ہیں, یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہیں. تو اس میں پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے گریوٹی کے اندر ہم رہتے ہیں, ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ گریوٹی سب جگہ پہ ہوگی. اگر گریوٹی نہیں ہے کہیں پر تو وہاں پر کس طرح سے کام ہوگا, وہاں پہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے مسائل جو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ کس طرح مسائل بن جائیں گے, اور جو یہاں پہ مسئلہ ہے وہ وہاں پہ کس طرح ختم ہو جائے گا, اس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ جو نالج ہے جس میں ہمارا کانٹیکسٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے, اس کو آپ کیا کس قسم کے مسائل کہیں گے لرننگ کے حوالے سے؟ یہ اس کے بارے میں بہت طرح سے سوچا جا سکتا ہے. ایک طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی نالج بلاک جو ہے اس کے ساتھ کچھ اف رولز ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا. عموماً ہم وہ اف رولز جو ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہوتے یا ہم ایمفسائز اتنا نہیں کرتے, تو اس کو کانٹیکسچول نالج اگر کہیں, وہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے بارے میں سوچنے کا کہ یہ جو نالج ہے جس کی جو ہم فریم ورک یا ماڈل ڈسکس کر رہے ہیں اس کا یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ اپلائی کرتا ہے, اس کانٹیکسٹ سے باہر یہ اپلائی نہیں کرتا یا ٹرانسفارم ہو جاتا ہے پرٹیکولرلی. تو ناظرین, اس میں جو پروجیکٹ پھر اسٹوڈنٹس نے کیا جس کورس کا ہم ذکر کر رہے تھے, اس میں انہوں نے یہ بھی کام کرنے کی کوشش کی کہ ایک پرابلم, ایک ٹاپک انہوں نے لیا. مثال کے طور پر جیومیٹریکل تھیرمز پروف کرنے کا جو ہائی اسکول میں یا مڈل اسکول میں پرابلم آتا ہے بچوں کو. دو پیرل لائنز ہیں, ایک لائن ان کو انٹرسیکٹ کرتی ہے جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اینگلز ہیں θ1 اور θ2 یہ دونوں ایگزیکٹلی برابر ہوں گے. اب یہ کوئی اتنا مشکل تھیرم نہیں ہے جیومیٹری کے اندر, اور آپ سب لوگ جو ہائی اسکول لیول پہ جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے, چاہے وہ میٹرک لیول پہ ہو چاہے او لیول یا امریکن اسکول کے لیول پہ ہو, ان سب کو اس تھیرم یاد بھی ہوگا, اس کا پروف بھی یاد ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پروف آپ نے یاد کر لیا تھا, یا وہ پروف آپ واقعی سمجھ کے آپ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ سمجھ کے کر سکتے ہیں تو پھر اس کی کچھ ریمیفیکیشن بھی ہوں گی جو آپ کو آنی چاہیے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے وہ روٹ لرن تو نہیں کیا ہوا, وہ کانسیپٹ آپ نے کیا وہ سمجھ کے کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو واقعی سمجھا بھی ہے. تو جب ہمارے ایک گروپ نے اس پہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو چھوٹے بلاکس میں ڈیوائڈ کرنا شروع کیا پرابلمس کو. انہوں نے سوچا کہ کیا یہ چیز اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ سکتی ہے. ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اس پروف میں مسائل ہیں. اب اس پروف کے اندر مسائل کہاں پہ ایگزیکٹلی مسئلہ ہے یہ وہ جاننا چاہ رہے تھے, اس لیے کہ پروف کے اندر کچھ یہ چیز ہونی چاہیے تو پھر یہ چیز ہونی چاہیے تو پھر یہ چیز ہونی چاہیے. یہ 5-6 سٹیپس کا ایک پروف ہوتا ہے. یہ تو بہت سمپل ہے جس میں 5-6 سٹیپس ہیں. جو زیادہ کمپلیکیٹڈ تھیرمس ہیں ان کے تو بہت زیادہ لمبے سٹیپس ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو آخر مسائل کہاں پہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس پروف کو کرنے کے لیے ہم اور زیادہ آسان چیز پہ چلے جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس اسٹریٹ لائن ہے جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, اور ایک لائن اس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے. یہاں پیرل لائنز نہیں ہیں. اب انہوں نے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کہ اگر یہ لائن جو انٹرسیکٹ کر رہی ہے ہاریزونٹل لائن کو, یہ 30 ڈگریز سے انٹرسیکٹ کر رہی ہے, تو جو دوسرا اینگل, دوسری سائڈ کا جو اینگل ہے وہ کتنا ہوگا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ 180 - 30 ڈگریز ہوگا.
اور زیادہ تر کلاس کے اسٹوڈنٹس نے جن پہ وہ یہ ٹیسٹ کر رہے تھے کیئر فاؤنڈیشن میں، انہوں نے اس کا جواب دے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ 60 ڈگریز اگر ہمیں کر دوں تو پھر دوسرا اینگل کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا 180 مائنس 60 ڈگریز ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ تھیٹا ہے تو پھر یہ کتنا ہوگا؟ اب آپ ناظرین یہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی اور شاید آپ کو عجیب بھی لگے کہ ہاف آف دا کلاس واز انیبل ٹو آنسر دیٹ کوشچن. اچھا، اب اگر ہاف آف دی کلاس کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم تو پھر وہ جو 2 لائنز ہیں پیرالل اور ایک تیسری لائن ان کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے، اور ہم یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو θ1 اور θ2 دونوں برابر ہوں گے، تو پھر وہ بھی ان کے لیے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یاسر یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اینگل 60 ہے تو دوسرا 180 مائنس 60 ہوگا، جب یہ اینگل 30 ہے تو دوسرا 180 مائنس 30 ڈگریز ہوگا، یہ تو وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. اور بھی آپ کوئی اینگل ایکچوئل ویلیوز ڈال دیں آپ ان کو تو وہ بڑی آسانی سے یہ بتا دیتے ہیں کہ دوسرا اینگل کتنا ہوگا. لیکن جب ہم تھیٹا کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایکس کی بات کرتے ہیں، جب ہم وائی کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی بیسیکلی بنیادی وجہ آپ کے خیال میں تھیوری آف لرننگ کے حوالے سے کیا ہے؟ جی، جب ہم نمبرز وہاں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہم کانکریٹ آپریشن، مینٹل آپریشن کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ نمبرز میں ہم ڈیل کر رہے ہیں. جب ہم ایبسٹریکٹ ویلیو وہاں پہ ڈال دیتے ہیں تو جو کانسیپٹ، جس طرح کا کانسیپٹ ان کو جنریٹ کرنا ہے وہ کانکریٹ کانسیپٹ کسی کی طرح، حالانکہ نمبرز بھی کانکریٹ کانسیپٹ نہیں ہے لیکن ان کو بہت عادی ہوتے ہیں وہ نمبرز استعمال کرنے کی. تھیٹا جو ہے اس کے لیے ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ استعمال کرنا ہے کہ یہ ایک چیز ہے، نہ مجھے اس کی شکل معلوم ہے، نہ اس کا ایکسٹینٹ معلوم ہے، اس کو میں اب اس کے بارے، اس قسم کی چیز کے اوپر کس قسم کی میں ریزننگ کر سکتا ہوں، کس قسم کی ریزننگ نہیں کر سکتا. یہ آسان کام نہیں ہے. اگر آپ سوچیں، یہ جو آپ نے نمبر کو تھیٹا سے ریپلیس کرنا ہے، یہی جو ہے اٹ الاؤز دی ہول فیلڈ آف الجبرا ٹو ایگزسٹ. اور الجبرا ایک بہت بڑی میتھمیٹیکل ڈسکوری تھی. تو یہ حالانکہ بات اب تو ہمیں بہت سادہ سی لگتی ہے کہ جی اچھا نمبر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ویریبل لگ سکتا ہے وہاں پہ تو آپ اس کا ایک سمبل لگا دیں، لیکن یہ اس کے بارے میں سوچنا بعد میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن فار دا فرسٹ ٹائم لرنرز یہ مشکل ہوتا ہے. اور اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ایڈوانس اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کئی بار یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہم ایبسٹریکٹ کر لیں اور ایک سمبل لگا دیں، اس کے بارے میں ریزننگ جاری رکھیں، کس طرح ہم کر سکتے ہیں، کیا کیا رولز اس پہ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے. یاسر اس میں آدھی کلاس جو تھی وہ اس نے یہ کر لیا اور آدھی کلاس نہیں کر سکی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 2-3 اس کی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ کلاس کو پریکٹس تھی، دوسرا میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جنہوں نے کر بھی لیا تھا ان کو بھی اگر آپ زیادہ سینسٹیو ذرائع سے ٹیسٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نالج کمپلیٹ نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ کہ جب ایک ایکچوئل نمبر کو ہم ویریبل یا سمبل سے ریپلیس کریں تو ہم کون سے رولز ہم لگا سکتے ہیں اور کون سے رولز نہیں لگا سکتے. اس کے بارے میں ریزننگ مثلا اگر ان کو تھیٹا لگا کے ان سے ایک سوال پوچھا جائے جو ایک کانکریٹ نمبر کو ریفر کرتا ہے، مجھے شبہ ہے کہ ان سے یہ اس کا جواب نہیں آئے گا. تو آپ کے خیال میں مطلب تھیوریز آف لرننگ کے حوالے سے یہ واقعی ایک مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت چھپا ہوا مسئلہ ہے. جس طرح میں نے کہا، میں نے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے جن کو اس میں دشواری ہوتی ہے جب ایک دم وہ ان کو ایبسٹریکٹ پہ جانا پڑے، اور یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو میرے خیال میں میں نے کبھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں اکثر ہمارے انسٹرکٹرز جو ہیں وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ 60 ڈگری اینگل ہے تو یہ 180 مائنس 60 ہے، لیکن اگر یہ تھیٹا ہے، اس چیز کو سمجھنا کہ اگر یہ تھیٹا ہے تو یہ 180 مائنس تھیٹا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بچے کے ذہن کے اندر کیا مشکلات پیش آ رہی ہوں گی، کیا پروسیسز چل رہے ہوں گے. تو اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ یہ اس کو آتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے چلنا شروع ہو جائیں تو وہ ایزمپشن یقیناً نقصان دہ ہوگی، اور وہ اس لحاظ سے نقصان دہ ہوگی کہ پھر آگے جو عمارت آپ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس ایزمپشن کی بیسس کے اوپر کہ یہ چیز ان کو آتی ہے، وہ عمارت نہیں کھڑی ہو سکے گی. تو اسی طرح سے ہم کو
مختلف پرابلمز آف لرننگ کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے چھوٹے پرابلمز کے اوپر، اور آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ آگے چل کے کریں گے اور آپ کو بھی اپنے پروجیکٹ میں کرنا پڑے گا، کہ آخر مسئلہ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ وہ بنیادی مسئلہ، وہ ایٹامک مسئلہ اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے عمارت کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور پروجیکٹ اسٹوڈنٹس نے کیا پرابلمز آف لرننگ کی کلاس کے اندر، جس میں فزکس کے کچھ رولز، نیوٹنس کے لاز اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نیوٹنس کے لاز اسٹوڈنٹس کو کتنے اچھے سمجھ آتے ہیں، اور یہ جو ریزلٹس تھے یہ ہمارے پاس اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ تھے کہ اس پر پہلے بھی کافی ساری اسٹڈیز ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پروفیسر معذور، ایرک معذور ہارورڈ میں، انہوں نے یہ کوشش کی، یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو فزکس کے کلاس کے اندر، انڈر گریجویٹ کلاس وہ وہاں پہ ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کو یہ خیال ہوا، ان کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید ان کی کلاس میں اتنے لوگوں کو، حالانکہ وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں اور ان کی ریٹنگز بہت اچھی آتی ہیں، کہ کافی سارے اسٹوڈنٹس کو ہو سکتا ہے ان کی کلاس میں سمجھ نہ آ رہی ہو، اور جب انہوں نے کچھ میننگ فل کویسچنز، اور یہ چیز ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ میننگ فل کویسچن کیا ہوتا ہے، جب کرنے کی کوشش کی تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ واقعی میجورٹی آف دا کلاس کو پرابلم سمجھ نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ یہ ہم نے بھی، ہمارا جو گروپ تھا اس نے بھی یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ ڈنکی اینڈ کارٹ کا جو پرابلم ہے، جس میں نیوٹن کا کوئی قانون اپلائی ہوتا ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا قانون اپلائی ہوتا ہے، یا ان کو آپ بتا بھی دیں کہ تھرڈ قانون اپلائی ہو، تھرڈ لا اپلائی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ایکشن اور ری ایکشن برابر ہوتے ہیں، تو اب ایک ڈنکی اور ایک کارٹ ہے۔ وہ ڈنکی اس کارٹ سے یہ کہتا ہے کہ جب میں تم پہ کوئی فورس لگاؤں گا تو تم مجھ پہ نیوٹن کے تھرڈ لا کے تحت الٹی اینڈ اپوزٹ فورس لگاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فورسز برابر ہوں گی تو پھر کارٹ تو چل ہی نہیں سکتا، تو اس لیے مجھے اب تمہیں کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جتنا ڈونکی نے فورس اپلائی کی اتنی کارٹ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں نیوٹن کا لا ہمیں یہی بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈنکی جتنی مرضی فورس لگا لے وہ کارٹ کو گھسیٹ نہیں سکتا، تو پھر وہ ڈنکی کارٹ سے کہتا ہے کہ پھر مجھے کیا ضرورت ہے گھسیٹنے کی، جب میں فورس بھی لگاؤں گا اور گھسیٹ بھی نہیں سکتا میں۔ تو اب آپ ناظرین دیکھیں کہ یہاں پر جو سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ایک ایسا سوال ہے جس کے تحت جب نیوٹنس کا تھرڈ لا ہم لگاتے ہیں اور وہ صحیح لگا رہے ہیں ہم، تو اس سے جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز یا آبزرویشن کے بالکل خلاف ہے۔ تو یا تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنکی بیچارے جو ہیں وہ کارڈز کو کھینچتے رہتے ہیں اور ان بیچاروں پہ ظلم ہوتا رہتا ہے، تو یا تو وہ ہماری آبزرویشن ٹھیک نہیں ہے یا نیوٹن کا لا ٹھیک نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس میں خرابی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو پرابلمس ہیں، اگر فزکس کے پرابلمس کو آپ اس طرح کے پرابلمس میں بریک اپ کرنے کی کوشش کریں جہاں پہ آپ کو ایک واضح کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہو، اور پھر اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ نیوٹنس کا تھرڈ لا آپ کو کیا بتاتا ہے، وہ آپ سے کہے گا کہ ایکشن اور ری ایکشن برابر ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے، یا اس کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سوال کا وہ جواب دے سکے گا، یہ ایک میننگ فل کویسچن ہم کہیں گے۔ جی بالکل، یہ آپ نے وہی میننگ فل اور روٹ لرننگ کا ڈسٹنکشن پھر سامنے آ گئی کہ روٹ لرننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز یاد کی ہوئی ہے لیکن اس کو باقی نالج کے ساتھ، باقی آبزرویشن کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، پریکٹیکل اپلیکیشن کے ساتھ آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے، یا جب کوشش کرتے ہیں تو دشواریاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ کنیکشن آ جائیں، سارے کنیکشنز آپ کے پاس آ جائیں تو پھر میننگ فل لرننگ ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ بیسیکلی ایک ٹیپ ریکارڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو جو کہا گیا ہے وہ آپ واپس دہرا تو سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ جی، تو اس طرح کے مسائل ہم نے یہاں پر بھی ایگزیکٹلی نوٹ کیے، اور یہ پروفیسر معذور نے ہارورڈ میں بھی نوٹ کیے۔ تو ناظرین، ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں، ہم دوبارہ اس بات کا کو ہم واضح کر دیں کہ یہ جو مسائل ہم لرننگ کے ڈسکس کر رہے ہیں ان کا اس ملک سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی سائنس سبجیکٹ کے اندر اسی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، اور ان مسائل کی نشاندہی کرنا اور ان کو سالو کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نیوٹنس کے لاز کے حوالے سے ایک اور ہم نے ایکسپیریمنٹ یہاں پہ کیا، اور وہ اسی طرح کے ایکسپیریمنٹ پروفیسر معذور نے ہارورڈ میں بھی کیے، کہ اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھیں
کہ اگر ایک بہت بھاری ٹرین جو بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے وہ ٹکرا جاتی ہے کسی رکشہ کے ساتھ، تو آپ یہ بتائیے کہ جو فورس اس نے رکشہ پہ لگائی ہے، اور ظاہر ہے اس رکشہ کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس کا کچومر نکل گیا ہوگا. کیا وہی فورس رکشہ نے اس ٹرین پہ لگائی ہوگی؟ تو آپ ناظرین خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس کا جواب میجورٹی آف سبجیکٹ جن کو ہم نے انٹرویو کیا، ہمارے پروجیکٹ گروپ نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ فورس رکشہ تو اتنی فورس نہیں لگا سکتا. لیکن نیوٹن کا لا تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ اتنی ایکول اینڈ اپوزٹ فورس اس نے رکشہ نے بھی اس ٹرین پہ لگائی ہوگی. تو اب یہاں پہ یاسر ہمیں نیوٹن کا لا جو ہمیں بتا رہا ہے، وہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یا جو ہمارا ذہن ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کانفلکٹ آ رہا ہے ایک. جی میرے خیال میں ہاں، یا لگتا ایسا ہے کہ کانفلکٹ لگتا ہے ایسا ہے کانفلکٹ آ رہا ہے، کیونکہ ایکچولی ہم جب سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں تو ہم نیوٹنز لا نہیں اپلائی کرتے. ہمارے ایک انٹرنل فزیکل ماڈل ہے، فزکس کا ماڈل ہے، اور ہم جب کچھ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ماڈل کے تھرو ہم چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نیوٹنز لا ایکچولی جو ہے وہ جب اس نائیو ماڈل جس سے میں کہوں یا ٹوائے ماڈل جو ہمارا فزکس کا ہے، اس کے اور نیوٹنز ماڈل میں جب کانٹرڈکشن آتی ہے تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. اگر ہم نیوٹنز ماڈل کو پوری طرح سمجھ لیں تو ہمیں وہی ایونٹ جو ہے وہ بہت فرق طرح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہو رہا ہے وہ ایکچولی بہت فرق ہے جو ہم اور نیوٹنز لا ایکچولی اپلائی کر رہا ہے وہاں. تو پھر تو یہ یاسر یہ کافی چیلنجنگ کام ہے نیوٹنز کے لاز پڑھانا. مطلب یہ کہ ہم چھٹی ساتویں جماعت سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں نیوٹنز کے لاز. جی بالکل، یا ساتویں آٹھویں سے، اور اس کے بعد ہم پڑھاتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہماری پائلٹ سٹڈیز ہمارے پروجیکٹ گروپ نے کی اور جو ہارورڈ میں بھی ہوئی، اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ ہائی اسکول کے اندر بھی پڑھانے اور کالج میں بھی پڑھانے اور یونیورسٹی میں بھی پڑھانے کے بعد نیوٹنز کے لاز کو سمجھنا، اس طرح سے سمجھنا کہ آپ اس کو ایسی سچویشن میں اپلائی کر سکیں جہاں پہ پہلے آپ نے اپلائی نہیں کیا، ایسے پرابلم میں اپلائی کر سکیں جو آپ نے پہلے، اور جہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کانٹرڈکشن آ رہی ہے، اور اس کانٹرڈکشن کو کسی طرح ریزالو کرنا، یہ ایک اچھا خاصا چیلنجنگ جاب ہے. جی دیکھیں، اس کے بارے میں اگر 2 سیکنڈ سوچیں تو نیوٹنز لاز نیوٹن لگا تھا ان کو ڈسکور کرنے میں. اگر وہ اتنے ایک پیج پہ بھی نہیں آتے ہیں فزکس کی ٹیکسٹ بک میں اب تو، اور میں 2 منٹ میں ان کو ابھی حالانکہ میں نے فزکس بہت عرصہ ہوئے نہیں پڑھی، لیکن میں 2 منٹ میں رٹا مار کے آپ کو یاد کر کے بتا سکتا ہوں. نیوٹن کیوں لگا تھا ان کو ڈسکور کرنے؟ وہ اسی لیے کیونکہ یہ جو تضاد آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آنکھیں ہماری کچھ اور بتا رہی ہیں، یہ اس کو بھی آئے ہوں گے، یہ اس کو بھی آئے تھے، لیکن اس نے ریزالو کر لیا. تو یہ ریزالو کرنا جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ ریزولوشن بیسیکلی کرانا کسی طریقے سے کہ آپ کوئی چیز پڑھائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کہاں لگتا ایسا ہے کہ کانٹرڈکشن آ رہی ہے، اور پھر اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک ہائر سٹیپ ہے لرننگ کا آپ کے خیال میں؟ یہ میننگ فل لرننگ ہے. یہ ہم روٹ لرننگ سے جب یہ کر لیتے ہیں تو یہ میننگ فل لرننگ ہے. تو اس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہیں گے، سمجھنا کہیں، فل انڈرسٹینڈنگ اور میننگ فل، جو ہو نہیں رہا ہماری کلاس کے اندر. بالکل. تو کس طریقے سے ہم یہ روٹ لرننگ کو میننگ فل لرننگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے سوال ہم پوچھ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی روٹ لرننگ ہے یا میننگ فل لرننگ ہے، اور کس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکے کہ کیا اس نے جو کچھ اب تک سیکھا ہے وہ کیا اس نے صرف یاد کیا ہے یا اس نے واقعی سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور ناظرین، آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ بڑی بنیادی چیزوں کے اندر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بڑے سیریس لوپ ہولز ہیں، اس وجہ سے کہ جس طرح سے وہ چیزیں ہمیں پڑھائی گئی ہیں یا جس طرح سے وہ کتابوں میں پیش کی گئی ہیں، اس طریقے سے میننگ فل لرننگ کرنا یا انڈرسٹینڈنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی ہمارا مطلب چیلنجز آف لرننگ یا پرابلمز آف لرننگ، دیٹ از دا ٹاپک دیٹ وی وانٹ ٹو ایڈریس. اور اس کے اندر پیڈاگوجی ایک رول پلے کر سکتی ہے، اور جس طرح ہم بعد میں جا کے دیکھیں گے ٹیکنالوجی ایک اور طرح سے رول پلے کر سکتی ہے. تو ناظرین، یہ جو ہم نے پروجیکٹ کیا اس میں ایک پروجیکٹ اور بھی تھا جس میں ہمیں بڑی پلیزنٹ سرپرائز ملی. مڈل اسکول کے اندر یا ہائی اسکول کے اندر فنکشنز، سیٹ تھیوری ہوتی ہے، اس کے بعد سیٹ تھیوری کے بعد فنکشنز اور ریلیشنز آ جاتے ہیں،
اور اگر آپ یہ یونیورسٹی لیول پہ کورس پڑھیں تو اسے ڈسکریٹ میتھس کہا جاتا ہے، اور اس میں پھر زیادہ یوزفل چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میں جب ڈسکریٹ میتھس پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں سیٹس کو تو بہت کم ڈسکس کرتا ہوں. اس کے بعد پھر فنکشنز، ریلیشنز اور گرافس کے اوپر میں فوراً آ جاتا ہوں، جہاں پہ ہم بڑی یوزفل چیزیں کر سکتے ہیں، بڑی میننگ فل چیزیں کر سکتے ہیں، پریکٹیکل چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن ہائی اسکول لیول پر انفارچونیٹلی سیٹ جو کہ ایک نوٹیشن ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگایا جاتا ہے، اور جو اس کی مزیدار چیزیں، جو ایکسائٹنگ چیزیں ہیں، ان کو اس لیول پہ پڑھایا نہیں جاتا، جو کہ بڑی آسانی سے پڑھائی جا سکتی ہیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ نل سیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اب ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. اچھا، اب میں لمب میں جب یہ کورس پڑھا رہا تھا یا پڑھایا تھا میں نے، یا کہیں اور میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، تو میں سیٹس پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، زیادہ توجہ نہیں دیتا. لیکن چونکہ ہائی اسکول میں سیٹس ہی زیادہ تر پڑھائے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس پہ توجہ دی جاتی ہے. اب وہاں پہ ہم نے جب انٹرویوز کیے اسٹوڈنٹس کے، لڑکیوں کے، کم عمر لڑکیوں کے، کہ وہ نل سیٹ کو کس طرح سے ویژولائز کر سکتے ہیں، ایک سیٹ جس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اب یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ بن جاتا ہے بالکل. تو اس میں ایک لڑکی نے کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ جب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے یاسر نے کہا تھا کہ وہ کوڑا کاغذ نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنے پرانے ایکسپیرینسز کے تحت، پرانی آبزرویشنز کے تحت اس پہ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ پرانی آبزرویشنز ان کو نہ ملیں یا وہ آپ ان کو پرووائڈ نہ کریں تو ان کے لیے وہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو وہاں پر ہمیں ایک بچی نے یہ بتایا کہ نل سیٹ کو کلاس میں کیسے پڑھانا چاہیے. اور یہ بڑا مزیدار ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ یہ پروجیکٹ کریں گے اپنا، تو آپ کو بعض دفعہ یہ معلوم ہوگا کہ ٹیچر یا انسٹرکٹر کی نسبت اسٹوڈنٹس آپ کو یہ زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ میننگ فل طریقے سے بتا سکیں گے کہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جیسے کوئی برتن ہوتا ہے جو خالی ہو، اب وہ برتن تو ہے، اس میں آپ دودھ ڈال سکتے ہیں، اس میں پانی ڈال سکتے ہیں، اس میں اور چیزیں ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ خالی ہے. تو یہ ایک اس کی اپنی انوویشن تھی. اسی طرح میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں جب ایک کورس میں پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا یا دیکھ رہا تھا، تو اس میں لنک لسٹ کا ایک کانسیپٹ تھا. اب لنک لسٹ کا ایک ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے جو ڈیٹا اسٹرکچرز میں سمجھا جاتا ہے کہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے اس کو. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ جو خود سے پروگرامنگ میں اتنا اچھا نہیں تھا، تحسین شاید اس کا نام تھا، اس نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی، یا اسٹوڈنٹس کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھئی دیکھو، تم اگر اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو گے نا تو تمہیں بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. اور اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے ہم دیہات میں کھیلا کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ کوئی برتن رکھے ہوتے تھے، اس برتن میں ہم ہاتھ ڈال کے کوئی چیز نکالتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ اب تم فلاں برتن میں چلے جاؤ. وہاں ایک پرچی رکھی ہوتی تھی جس میں لکھا ہوتا تھا ایک تم فلاں برتن میں چلے جاؤ، اور ایک اور برتن ہوتا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا کہ اب بس تم یہاں بند ہو گئے ہو. تو اس نے لنک لسٹ کو اپنے ایک بچپن کے کھیل سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو پروسیس ہے جس میں ایک ذہن جو ہے وہ اپنے پرانے بچپن کے ایکسپیرینس کے یا کھیلوں کے ذریعے یا آبجیکٹس کے ذریعے سے ہم ہائر لیول کانسیپٹس کو، میتھمیٹیکل کانسیپٹس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں. جی، یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈسپلن میں، میتھمیٹکس میں بھی، جب آپ کوئی نیا کانسیپٹ سیکھتے ہیں تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی پرانا کانسیپٹ آپ ری یوز کر لیں. اب پرانا کانسیپٹ عموماً ایگزیکٹ میچ نہیں ہوتا، تو کبھی اس میں تھوڑی چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، کئی دفعہ پرانے کانسیپٹ میں سے کچھ چیزیں چھیلنی پڑتی ہیں، تو پھر وہ نیا کانسیپٹ بن جاتا ہے. کمپیوٹر سائنس سے ایک بالکل بہت بیسک اگزامپل ہے جو یہ ایرر کرتے ہیں عموماً جو نئے 100 لیول پروگرامنگ کورس جب سی یا سی پلس پلس کا پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ارے ہوتا ہے، تو اس میں ارے کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ایک بریکٹ سے. تو میں نے عموماً دیکھا ہے جو بالکل نئے نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا، انہوں نے جب اس میں کوئی ویلیو انٹر کرنی ہوتی ہے تو وہ بریکٹ کے اندر وہ ویلیو لکھ دیتے ہیں کہ یہ جی ہم نے ڈال دی اس میں. تو ڈالنے کا جو کانسیپٹ ہے اسائنمنٹ کا، وہ ویژول اپنی ریئل لائف زندگی سے لے رہے ہیں کہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہے تو یوں کر کے اس کے اندر سمو دیں، نہ کہ وہ یہ نہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پروگرامنگ میں اب ایکول جو ہے آپریٹر ہے وہ ڈالنے کا کام کر رہا ہے، وہ اب فزیکلی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اٹس اے ویری کامن مسٹیک. تو یہ اگین وہی کوشش ہی کر رہے ہیں کہ جو پہلے سے ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ استعمال کر لیں.
جی ناظرین، تو یہ پرابلمز لرننگ کے کورس کا جو ہم ذکر کر رہے تھے اس میں پھر ہم نے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو پروجیکٹ انہوں نے کیا اس میں ان کو ایک موقع ملا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جو انہوں نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا تھا وہ اس کو ٹیسٹ کر سکیں کسی طریقے سے، اور اس فریم ورک کو ٹیسٹ کرنے میں پھر ان کو پلیزنٹ سرپرائزز بھی ہوئیں، ان کو کچھ لوپ ہولس کا بھی پتہ چلا. تو ناظرین یہ ایک بہت ایک کیا کہنا چاہیے، اس پروجیکٹ کے اندر خاص بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی تھیریز آف لرننگ کو اپلائی کیا، ایکچولی اپلائی کیا ایک کلاس روم کے اندر، ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے کے اندر، اس کے بعد اس فریم ورک کو، اس ماڈل کو ایک کلاس روم میں ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو اب ناظرین ہم آپ سے اسی طرح ایک اور پروجیکٹ تھا جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ڈسکوری بیسڈ لرننگ کے اوپر کیا، جس میں وہ اسٹوڈنٹس جو تھے گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے ایک کورس یو ای ٹی کے اندر جا کے، یو ای ٹی لاہور کے اندر جا کے پڑھایا، اور وہاں پہ منیمل ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی. بلیک بورڈ کو ہم ٹیکنالوجی کہتے تھے، اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسٹوڈنٹس کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیے، اور وہاں پر الگوریتھمس کا کورس یونیورسٹی لیول کے اوپر الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے ڈسکور کروانے کی کوشش کی. اب یہ ایک بالکل نیا ایک آئیڈیا تھا کہ ہم پڑھا نہیں رہے، ہم ڈسکور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے جو پیڈاگوجیکل کانٹینٹ تھا وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ان کو پرابلم بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک وقفہ دیتے ہیں، اور اس وقفے میں آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے، بات چیت کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، آرگومنٹس کریں گے، اور they are not studying algorithms, they are doing algorithms. تو یہ اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے جب آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ کرنے کی کوشش کی. ایک اور گروپ تھا جس نے ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی کوشش کی ڈسکوری کے اندر، اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اسٹوڈنٹس ایک وقت میں مختلف جگہوں پہ جب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک الیکٹرانک وائٹ بورڈ استعمال کر رہے تھے، تو وہ الیکٹرانک وائٹ بورڈ وہ شیئر کر رہے تھے آپس میں، اور جو انسٹرکٹر تھا وہ ان کا وائٹ بورڈ دیکھ سکتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ ڈسکور کر رہا ہے کوئی چیز، اس نے کوئی چیز لکھی بورڈ پر، دوسرے نے جو اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، وہ ڈسٹینس کا کانسیپٹ آ گیا، ڈسٹینس لرننگ کا کانسیپٹ آ گیا، اس نے اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہو سکتی، یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے. تو یہ ایک لرننگ کا پروسیس شروع ہو گیا جو ڈسٹینس کے اوپر ہو رہا تھا، اور ٹیچر جو ہے وہ یہ نوٹ کر رہا ہے کہ یہ چیز ڈسکوری ان لوگوں کی سب ڈسکور تو کر رہے ہیں، سب لوگوں نے ڈسکور کر لیا، ایک ہی چیز ڈسکور کر لی، لیکن اب وہ ٹیچر کے سامنے ڈائلیما یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس نے کتنی گہرائی میں ڈسکور کیا. تو وہ وائٹ بورڈز اس کو مختلف گروپس کے اویلیبل ہیں، وہ اب یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ریکارڈڈ ان کی باتیں ہیں یا جو انہوں نے لکھا تھا ان کو دیکھتے ہوئے کہ کس نے کتنی گہرائی میں ڈسکور کرنے کی کوشش کی. تو ناظرین اس کورس کے اندر ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ تھیوری پڑھیں، اس میں آپ تھیوریز آف لرننگ بھی پڑھیں گے، اس میں آپ ٹیکنالوجی بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد کانٹینٹ تو ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو آتا ہے، آپ کیمسٹری کے انسٹرکٹر ہیں، آپ فزکس کے ہیں، آپ میتھمیٹکس کے ہیں، آپ بایولوجی کے ہیں، آپ کو وہ کانٹینٹ پتہ ہے، اور اس کے بعد اس کانٹینٹ کو استعمال کرتے ہوئے، تھیوریز آف لرننگ کو استعمال کرتے ہوئے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ایک ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج جنریٹ کریں. تو ہم آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ آخر میں جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہوں گے، آپ ایک ٹاپک سلیکٹ کریں گے، اپنی پسند کا ٹاپک سلیکٹ کریں گے، اپنے سبجیکٹ میں سے سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد وہ سلیکٹ کرنے کے بعد ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بنائیں گے آپ. اور اب یہ جو آپ کا کورس ہے جو ہم ویڈیو میں آفر کریں، یہ ایک ڈیزائن کورس ہوگا. ہمارا جو کورس تھا لمس کا وہ بیسیکلی ایک ڈیزائن کورس نہیں تھا. اب ہم یہاں پہ ایک ڈیزائن کر رہے ہیں، اور یہ ڈیزائن بھی بڑا مزیدار قسم کا ہے، جس میں ہم ہماری ان پٹ کیا ہے، ہماری ان پٹ تھیوریز آف لرننگ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچوں کے ذہن کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح پروسیس ہوتا ہے اس میں انفارمیشن، ہمیں کانٹینٹ نالج کا بھی پتہ ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کا بھی پتہ ہے. ان سب چیزوں کو ہم ان پٹ کریں گے، اور آپ نے یہ ڈیزائن کرنا ہے کہ ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کیا ہونا چاہیے تاکہ جو پرابلمز آف لرننگ ہے ان کو ہم اوور کم کر سکیں. ناظرین یہ ایک بہت ایکسائٹنگ سفر ہوگا آپ کے ساتھ ہمارا. ہم نے یہ کورس جب بھی لمب میں پڑھایا ہم نے انجوائے کیا، اور اب تو یہ اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم اس میں پرابلمز آف لرننگ کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں گے بلکہ ان کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کریں گے تھیوریز آف لرننگ کے ذریعے سے
اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اور ٹیکنالوجی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں فریلی اویلیبل ہے، جو کہ پہلے نہیں تھی. ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.